है महाजन, जिंदा है महाजन, भुट्टो कातिल है, आज भी भुट्टो कातिल है, आज भी भुट्टो कातिल है, एनए ऑफिस है, नेशनल असेंबली के हलके का ऑफिस है जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त। जो लोग कराची के हैं और आप लोग और जो लोग जानते हैं, ये नाज़माबाद है, नाज़माबाद। 40 सालों से यहाँ पर 19 जून 1992 के ऑपरेशन में भी एमक्यूएम को यहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सका, और एक दिन के लिए भी एमक्यूएम का नागा नहीं है। कोई और दूसरी पार्टी नहीं है यहाँ पर। आप 40 साल के रिकॉर्ड उठा के देख लो। सुबह 2:45 बजे हमारे यूनिट इंचार्ज अहमद फराज भाई को यहाँ पर पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके, वीडियोस मौजूद है, शहीद कर दिया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पे हुई है, जिसको इस शहर पे कब्जा करने का टास्क दिया है, जिसको जब हमने रॉ के तसल्लुत को ख़त्म किया है, जिसने पूरे रॉ के सेटअप को अपने साथ जोड़कर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे दोबारा रॉ को, इंडियन एजेंसी रॉ को वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। चूंकि एमक्यूएम इस सिंध में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इस सिंध पर पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कब्जा कर चुकी है। वो कहते हैं इन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, 22,000 अरब रुपए नरेंद्र मोदी को भी दोगे, वो भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएगा। इनके बड़ों ने पाकिस्तान तोड़ा था, ये अंदर से पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। हमारे निहत्ते साथियों को इसलिए शहीद किया जा रहा है कि वो इस पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में इनके खिलाफ हरावल दस्ता है। डॉक्टर आसिम इसको लीड कर रहा है, और ये पहला वाकया नहीं है, 3 महीने में ये छठा वाकया है, 3 महीने में छठा वाकया है। सोराब गोल्ड पर निहत्ते बैठे हुए हमारे साथियों को ऑफिस में आकर शहीद किया, हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया। एमक्यूएम के ऑफिस पे पीपल्स पार्टी ने अटैक करके 3 महीने पहले हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया। फिर नियाज भाई जो कि हमारे मंगोपीर के यूनिट इंचार्ज, उनको यूनिट ऑफिस से घर जाते हुए पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने दिन दहाड़े गोली मारकर शहीद कर दिया स्पॉट पे। पीपल्स पार्टी के लोग पकड़े गए। फिर 11 दिसंबर को NA 243 मच्छर कॉलोनी में हमारे 3 साथियों को दिन दहाड़े वीडियो जिसके मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने सरों पर गोलियां मारकर निहत्ते साथियों को, जो कि पार्टी के जलसे की तैयारी की जगह देखने गए थे, सिर्फ वो जगह देखने गए थे निहत्ते, और सलाम भाई को, इन लोग 3 साथियों को दिन दहाड़े शहीद कर दिया। वेपन के साथ, वीडियोस के साथ पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द पकड़े गए। और आज सुबह फराज भाई को 2:45 बजे शहीद कर दिया। पहले मल्टी चौक पे आकर हमारे झंडे उतारकर अपने झंडे लगा रहे। कारकुनों ने जब रोका तो हाथापाई करके चले गए। बाद में लोगों को हथियार बरदार क्लैशनकोफ, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं, हथियार बरदार क्लैशनकोफ के जत्थों के साथ आकर वीडियोस मौजूद हैं कि दिन दहाड़े स्टेट फायरिंग कर रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं। और हमारे साथियों के पास अगर कोई एक भी असला होता तो रिटेलिएशन में कोई फायरिंग होती, एक गोली नहीं चली। और 6 साथी शहीद हुए अब तक, एक गोली रिटेलिएशन में नहीं चली है। एक पत्थर पलट कर नहीं मारा, एक पत्थर पलट कर नहीं मारा है। और पुलिस के साथ 4 पुलिस की मोबाइलें उस वक्त मौजूद थी। जब वापस आए हैं हमला करने के लिए, 4 पुलिस की मोबाइलों के साथ आए।
ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر آئے, وہ ساتھ آئے, ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر آئے اور باقاعدہ آ کر انہوں نے مارنے کے لیے آئے پورے ہتھیار بردار جتھے کے ساتھ. یہ جو لوگ واویلا کر رہے ہیں, کچھ ذمہ دار لوگ اس شہر میں جن کی ذمہ داری ہے قتل و غارت گری کو روکنا, وہ ہر واقعے پہ ہر ایم کیو ایم کے پچھلے 3 مہینوں سے وتیرہ بنا رکھا ہے. ہر ایم کیو ایم کے ساتھ کارکن کے شہادت پہ وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ہی قصوروار, مرنے والے کا ہی قصوروار قرار دیتے ہیں کہ مرنے والے کا ہی قصور ہے کہ وہ وہاں پہ موجود کیوں تھا کہ مارا گیا. نہیں دیکھ رہے کہ کہیں پر ایم کیو ایم نہیں جا رہی, کہیں پر جا کر حملہ نہیں کر رہی, ایک پتھر ایک گولی کسی کو نہیں مارا. ہمارے آفس پہ بیٹھے ہوئے نہتے ساتھیوں کے اوپر آ کر گولی چلا رہے, اور اس شہر کے کچھ ذمہ دار لوگ جن کا کام ہے قتل کو روکنا, قاتلوں کو پکڑنا, وہ ہر واقعے میں ایم کیو ایم کا قصور, ایم کیو ایم کے نہتے شہید ہونے والے ساتھیوں کے قصور کو نکالنے میں اپنی ساری توانائی صرف کر رہے ہیں. اس واقعے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں, اس واقعے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں, ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کی گاڑیاں جلائی گئی, اس لیے جو ہے وہ فراز بھائی کو گولی مار کر شہید کیا گیا. یہ ورژن دیا جا رہا ہے. آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ قاتل آئے ہیں تو وہ اپنی انہی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے ہیں, انہی گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کر رہے ہیں. تو اگر گاڑی پہلے جلا دی تھی تو یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اگر گاڑیاں پہلے جلا دی اس کی ریٹیلیشن میں فائرنگ کر رہے ہیں تو پھر یہ گاڑیوں پہ چڑھ کر, یہ گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ویڈیوز کہاں سے آئی؟ پھر واقعہ یہ ہے کہ آئے ہیں انہی گاڑیوں کے اوپر بغیر کسی استعال کے ہمارے ساتھی کو شہید کیا ہے. یہ تو ان لوگوں کی قسمت اچھی ہے, ورنہ پورے برش چلائے پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے. تو فراز بھائی کی زندگی چلی گئی, شہید ہو گیا, اس کو اسی گاڑیوں پہ چڑھ کر آئے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جلائی اور پھر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے, وہ اپنے ذرا دماغ کا علاج کرائیں, وہ اپنے دماغوں کا علاج کرائیں اور اپنی نظروں کا علاج کرائیں. ویڈیوز دیکھیں, انہی گاڑیوں پہ چل کر آئے وہ. تو اگر گاڑی جل چکی ہوتی تو یہ گاڑیاں پھر کہاں سے آئیں؟ واقعہ یہ ہے کہ مارنے کے بعد, شہید کرنے کے بعد دم تو ہے نہیں, بزدل لوگ ہیں. تو لوگ جب نہتے لوگ جب ان کی طرف لپکے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے بزدل. تو جب گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے اور یہاں کا بچہ تھا شہید ہو گیا, تو یہ محلے والے کیا اس کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے, اس کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے کہ تم مار کے چلے گئے ہو, اب یہ پھول لو ہماری طرف سے. یہ گاڑیاں جلاتے نہیں تو اور کیا کرتے؟ ہم نے اس شہر میں رو سے لڑائی کی ہے, اس کو بغیر ہتھیار کے ختم کیا. 30 سالوں تک رو کا تسلط تھا. تم اس شہر کو دوبارہ رو کے حوالے کرنا چاہتے ہو. اگر یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نیتے بیٹھے ہوئے, اگر ہمارے پاس بھی ہتھیار ہو تو تم آ کر واپس جا سکتے, تم گھس نہیں سکتے. بغیرت کیا میسج دے رہے ہو ہمیں کہ ہم نے اس امن کے راستے کو اختیار کر کے پاکستان کو بچا کر غلطی کر دی ہے. میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں, میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا. میں بتا رہا ہوں, اگر ریاست میرے نہتے ساتھیوں کو اس پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی, ہمیں اجازت دے, ہمیں اجازت دے. پھر یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ہزاروں ارب جمع نہیں کر رکھے کہ موت میں ڈر لگے, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے. یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم آج ریاست کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دے. بس گولی لگنے کے بعد آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ گولی چلانے والے کے ساتھ موبائل کھڑی آ کر ہارن بجا کر آ رہی ہے. تو اس نے اس وقت موبائل والوں نے اس دہشت گردوں کو پکڑا کیوں نہیں؟
کیوں نہیں؟ ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر وہ پکڑ لیتے تو قاتل پکڑا جاتا اور گاڑی بھی نہیں جلتی. تو قاتلوں کو لے کر آئے، قاتلوں کو لے کر آئے. ہمارے ساتھی کی یہ جو جس کو گولی لگی ہے فراز کو، اس کو اسی پولیس موبائل میں رکھ کر کہا کہ بھائی اسپتال لے چلو. وہ موبائل اسپتال لے کر نہیں گئی، وہ راستے میں گھما رہے اس کو. پھر اس موبائل سے اٹھا کر اس ساتھی کو اسپتال لے کر گئے اور پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ چکا تھا. ڈاکٹر عاصم اس قتل کا ذمہ دار ہے، اور یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس شہر میں ڈرگ بیچنے والے، منشیات بیچنے والے، پانی چوری کر کے بیچنے والے، چھتیں ڈالنے والے، زمین قبضہ کرنے والے اور اس شہر کو لوٹنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا آخری ٹائم آ گیا اس الیکشن میں، ان کی دکان بند ہونے والی ہے. تو یہ سارا مافیا جو کہ جس نے اپنے ساتھ رو کے ٹرینڈ لوگوں کو شامل کر لیا ہے، جس کو ریاست نے اور ہم نے قربانی دے کر 30 سالوں کے بعد ان کو یہاں سے جہنم رسید کیا تھا، امن کے ساتھ اس شہر کو واپس لیا تھا. اور یہ پیپلز پارٹی نے اپنی ساری حرام خوری روکنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ان دہشت گردوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان معصوم میرے ساتھیوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں، اس لیے گولیاں برسا رہے ہیں کہ یہ ان کی دہشت گردی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کے سندھو دیش بننے کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کے کراچی پہ یہ جو انہوں نے مافیا بنا رکھا، ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، سارے اداروں کے اوپر، پانی کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر. ہتھیار بردار لوگ منشیات فروش ہیں، اور 9 لوگ ہیں منشیات فروش جن کو انہوں نے اپنے پارٹی کے جھنڈے اور گاڑیاں اور پروٹوکول دے کر پولیس ان کی اپنی لگائی ہوئی ہے، اور یہ شہر میں میرے ساتھیوں کو شہید کرتے پھر رہے ہیں. میں ریاست کو آواز لگا کر آخری دفعہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر اسی طرح سے تماشائی بن کر، اور ان ذمہ داروں کو بھی کہ جن کو ہر موقع پر اہم کیوں نظر آ جاتی، قصور نظر آ جاتا ہے. 6 واقعات، تین مہینوں میں 6 واقعات ہیں. 6 ساتھیوں کو ویڈیوز ہے، ویڈیوز، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے. اب سے 11 دسمبر والی ویڈیو موجود ہے. مچھر کالونی میں 3 ساتھیوں کو منہ پر برش رکھ کے مار رہے. نیاز بھائی کو شہید کر دیا منگو بیر میں، حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا سوراب گوڈ میں. اور یہ سب ہمارے آفس پہ ہوا ہے، ہمارے آفس پہ ہوا ہے. ہم نہیں جا رہے کہیں پہ کسی کے پاس، ہمارے آفس میں ہوا ہے. خدا کے واسطے یہ ہاتھ ہمارے ریاست اپنا فیصلہ کرے، بولے کہ میرے ساتھیوں کے قتل کو نہیں روک سکتی. یہ پیپلز پارٹی میرے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. 5 گھنٹے ہو گئے اس واقعے کو، 5 گھنٹے زائد، ایک پتھر نہیں مارا ابھی تک. اگر کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ کیا نہیں کیا؟ کچھ نہیں کیا، کسی کے گھر پہ نہیں گئے، نہ جا رہے نہ جائیں گے. لیکن میں اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے نہتے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سٹنگ ڈک کی طرح میں آخری دفعہ بول رہا ہوں، اور مجھے اس کا انصاف چاہیے، ورنہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا اس ملک میں سارے امن کا، ساری قربانیاں دینے کا. 30 سالوں سے آپ پاکستان کی ساری ریاست کی مشینری لگا کر آپ رو کے تسلط کو یہاں سے ہٹا نہیں سکے تھے. ہم نے سب کچھ چھوڑ کر، ان نوجوانوں نے اپنے ساری پرکس، پریولیجز، پوزیشن چھوڑ کر ہم اس ریاست کے لیے کھڑے ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان 2 ٹکے کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کھلی چھٹی دیں ہمیں مارنے کے لیے. ڈاکٹر عاصم جیسے 2 ٹکے کے بے غیرت کو آپ نے لائسنس دے رکھا ہے سینٹرل فتح کرنے کا. یہ
اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے, فیصلہ ہوگا, اس سے کم کی کوئی ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے, دکھنا چاہیے. ڈاکٹر عاصم کی ایف آئی آر کاٹو, ڈاکٹر عاصم کی ایف آئی آر کاٹو, قاتل ہے, منصوبہ بندی کر کے مارا اس نے, اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ناجائز حرام آمدنی کو, اور جو کہ جس میں اس کا بھی حصہ ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. میرے ساتھیوں کا لہو نہ پہلے کم قیمت والا تھا, نہ آج اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. نہیں کرنے دیں گے یہ کام, نہیں کرنے دیں گے. اور یہ کر کے آپ ہمیں مروب کر ہی نہیں سکتے. تم ابھی میں کیا بولوں, تم ابھی ہم جانا نہیں چاہتے اس رستے پہ. ہمارے شہداء قبرستان بھرے پڑے ہوئے, پھر ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا. آج اس امن کی خاطر ہمیں یہ صحبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں. ریاست اپنا رول پلے کرے, اور میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک, اس شہر کے ذمہ دار جو لوگ ہیں, جن کا کام ہے قاتل کو قاتل کہنا, ان کو ہر قتل میں ایم کیو ایم کا ہی قصور نظر آتا ہے. فوراً رپورٹ بن جاتی ہے کہ مرنے والا جو ایم کیو ایم کا کارکن تھا وہی کوئی مسئلہ کر رہا تھا. ارے بھائی مسئلہ ہوتا تو ہم اسی طرح آرام سے جانا. ایک آدمی کو گولی نہیں لگی, ایک آدمی کو پتھر نہیں چلا. پہلے ہمارے جھنڈے کو آ کر 2:30 بجے رات میں ہمارے جھنڈے اتار رہے ہیں. یار اس ناظم آباد میں ایسا ہی ہے کہ جب میں بلاول ہاؤس پہ جا کے جھنڈے لگاؤں, کیا کرو گے؟ یہ ناظم آباد ایم کیو ایم کا گڑھ ہے, یہاں پر آ کر میرے جھنڈے اتار رہے ہو. محلے والے کارکنان گئے بھائی کیوں کر رہے ہو, تو چلے گئے. اور بعد میں پھر پورے ہتھیار بردار جتھا لے کر آئے, دو گاڑیوں پہ ڈالوں پہ, اور آ کر اسٹیٹ فائرنگ کی ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں, اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں. تو جو لوگ اس والی بات کو ایشو بنا رہے کہ وہ گاڑی جل گئی, اب ایک گاڑی جل گئی تو پہلے گاڑی جلی تو جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے. بھائی گاڑی اگر جل چکی ہوتی تو گاڑی پہ کھڑے ہو کر پھر کیا کوئی وہ جادو کی چھڑی لے کر آیا تھا؟ پھر گاڑی پہ کھڑے ہو کر فائرنگ کر رہا ہے, گاڑی کے ساتھ فائرنگ کر رہا ہے. تصویر نظر آ رہی ہے, ویڈیو نظر آ رہی ہے. گاڑی جل گئی, بزدل تھا, مار کر کھڑا رہتا. مرد کا بچہ تھا تو اپنے باپ کی پیداوار تھا تو کھڑا رہتا, تو گاڑی نہیں جلتی. مار کر بھاگ گیا گاڑی چھوڑ کر. تو یہ جو محلہ جس کا بچہ مرا ہے, وہ کیا ان جس قاتلوں کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کو شہید کر کے گئے ہو, اب ان گاڑیوں کو چھوڑ گئے ہو, تو اس کو بڑا سیکیور کر کے اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے. نہیں چلے گا یہ نظام, نہیں چلے گا. اس شہر کی امن کی خاطر we are the last people جو کہ اس کے امن کے خراب کرنے کی سوچ بھی رکھیں, کیونکہ ہم نے اس کے امن کے لیے قربانی کی ہے. کچھ نہیں کر سکے تھے آپ 30 سالوں تک, کچھ بال بیکا نہیں کر سکے تھے. آپ جا کر رو کے ایجنٹوں کے آپ ہاتھ چومتے تھے, آپ کمپرومائز کرتے تھے. ہم نے شہر سے رو کا تسلط ختم کیا ہے, اور آپ کو یہ امن والا شہر ملا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یہ شہر کیسا تھا. آپ کو لگتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی تھا, ایسا نہیں تھا. اور ہمیشہ ایسا, میرے ساتھیوں کی شہادت پہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا, ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. تو ریاست اپنا رول پلے کرے. مجھے انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے. اور یہ الیکشن میں ہار نظر آ گئی ان کو, عوام کا رد عمل دیکھ کر. تو یہ اس حرکت میں اتر آئیں. اس سے سمجھتے کہ ہمیں ڈرا لیں گے, اس سے سمجھتے کہ ہم ڈرا لیں گے. ان کو اپنی 15 سال کی انویسٹمنٹ اور آگے کی انویسٹمنٹ ختم ہوتی ہے. ہزاروں ارب روپے کا بزنس ہے جو کہ اب ان کو چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ آخری قطر. اس کے بعد ٹھیک ہے خون بہاؤ, ہمیں بھی اجازت دو, پھر ہم سے پھر شکوہ نہیں کرو, پھر ہمیں بھی اجازت دو, پھر ہمیں بھی, میرے بھی ساتھی, پھر ہم شکوہ نہیں کریں گے, پھر ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے, پھر ہم آواز نہیں لگائیں گے. پولیس کی موبائلوں کے ساتھ آئے ہیں, ویڈیوز موجود ہے,
वो फायरिंग कर रहा है, पुलिस मोबाइल खड़ी है, आ गई पुलिस मोबाइल, क्यों नहीं पकड़ा कातिल को? मरने शहीद होने वाले साथी को उस पुलिस मोबाइल में डाल के लेकर गए, क्योंकि गाड़ी वही मौजूद थी और वो मोबाइल लेकर नहीं गई है। डॉक्टर आसिम की एफआईआर काटो, कातिल है, डॉक्टर आसिम कातिल है, और उसके नीचे जितने लोग हैं ये नए नए बदमाश, उनके सबके एफआईआर काटो, उनको गिरफ्तार करो, सूली पे चढ़ाओ, जब जाकर हम समझेंगे कि इंसाफ हो रहा है। अदरवाइज हम फिर मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूं कि भाई मेरे साथी, हम एमक्यूएम के साथी खामोशी से सिटिंग डक की तरह मरते रहे, शहीद होते रहे, खून देते रहे, और आप बस इधर उधर की रिपोर्टें बनाकर और एक दूसरे को तसल्ली देकर और उसके बाद जो है वो ये जा वो जा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं, इन लोगों की, ये पाकिस्तानी मरा है, शहीद हुआ है, और क्यों मरा है, किसको मारने जा रहा था? किसी को नहीं। इस मुल्क, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को बचाने वाले हैं। इस पीपल्स पार्टी के हाथों से इस मुल्क को बचाने वाले हैं। जब इनको गोलियां मारी जा रही हैं, ये बगैर तनख्वाह के मुल्क बचा रहे हैं, बगैर पैसे के मुल्क बचा रहे हैं। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सिंध की, वरना सिंध पूरा कब्जा कर चुका है। ये कराची आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है, इसलिए हमारे साथियों को मारा जा रहा है। रियासत को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, और मैं रियासत का फैसला अमल देखना चाहता हूं। बहुत हो गई, हमने कभी भी इसका रिवॉर्ड नहीं मांगा, हमने जो कुर्बानी दी है उसका कभी भी रिवॉर्ड नहीं मांगा, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप हमारे खून से इस शहर को रंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जिस तरफ आप हमें धकेल रहे हैं हमारे लिए मसला ही नहीं है, जिस तरफ आप हमें धकेल रहे हैं हमारे लिए मसला ही नहीं है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई हमसे नहीं जीता फिर आज तक, फिर कोई नहीं जीता। आप जान लेंगे हमारी जान, हमें अपनी जानों की परवाह है नहीं, ना पहले थी ना अब है। अगर हमें अपनी जानों की परवाह होती तो हम अपनी खानदानों की जिंदगी को दांव पर लगाकर यहां पर दहशत गर्दों को मुंह नहीं दे रहे होते, आंखों में आंखें डालकर यहां पे रो के तसल्लुत को खत्म नहीं कर रहे होते। हमें अगर अपनी जानों की परवाह होती, नहीं परवाह है हमें, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने हजारों अरब तुम्हारे तरह जमा नहीं कर रखे कि हमें मौत से डर लगे, नहीं लगता, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं है। बस ये मैं कहना चाहता हूं, मुझे फौरी एक्शन चाहिए, मुझे फौरी इंसाफ चाहिए। सब लोग आया है, कोई छुप कर नहीं आया, कैमरों के आगे, सबके आगे आए हैं, और ये गाड़ियां विटनेस हैं। मालूम करो, ये मत देखो कि गाड़ियां जलाई, गाड़ी जला अजीब बात है, कहने वालों को शर्म आनी चाहिए कि गाड़ी जला दी। अरे भाई, जिसका बच्चा मरा है वो बाहर निकल कर उन गाड़ियों पे फूलों की पत्तियां निछावर करेगा है? इस गाड़ी के मालिकों का पता करो, कौन आया था इन गाड़ियों पे, वीडियोस देखो और पकड़ो, सिर्फ पकड़ो नहीं, उनको लटकाओ, वरना हमें आप जो है वो फिर आप खुलकर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हमें फिर इस तरह हम सिटिंग डक की तरह नहीं मारे जाना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों को कहता हूं कि जब तक ना कहें एक पत्थर नहीं हिलना चाहिए, अमन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बिल्कुल हमें कोई हैफेजर्ड कोई भी काम नहीं करना, बिल्कुल जब तक कुछ बोले नहीं उस वक्त तक कुछ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल अमन अपनी तरफ से इस मोतबर खून को रायगा नहीं होने देना है, इसको रायगा नहीं होने देना। हम पुलिस को, रेंजर्स को, रियासत को पूरा मौका देना चाहते हैं कि वो अपना काम करे, इंसाफ करे, और हम कोई अमन नहीं खराब। अगर खुदा ना खास्ता अमन खराब करने वाले होते तो अभी 5 घंटे सेंट्रल में बहुत हैं, 6 घंटे बहुत हैं। सारे पीपल्स पार्टी के कारकुन यहां से लेकर सुरजानी तक रह रहे हैं, एक आदमी के घर पर नहीं गए। ये बहुत है 6 घंटे हमारे लिए, लेकिन हमारी इस अमन की कोशिश को कमजोरी कोई भी ना समझे, होश के नाखून लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।